السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم تمامی حضرات محفل نور میں طریقت منزل میں حاضر ہیں۔ آئیے معمول کے مطابق محفل نور کا آغاز نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کریں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں، 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 یہ سوئے منبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، یہ سوئے منبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں روگ چمن جان صبا مانگ رہا ہوں، میں روگ چمن جانے، میں روگ چمن جانے صبا مانگ رہا ہوں، صبا مانگ رہا ہوں، آقا تیری خوشبو ردا مانگ رہا ہوں، آقا تیری خوشبو ردا مانگ رہا ہوں، ردا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اڑ کے میں پہنچ جاؤں تیری راہ گزر پر، اڑ کے میں پہنچ جاؤں تیری راہ گزر پر، اڑ کے میں پہنچ جاؤں، اڑ کے میں پہنچ جاؤں تیری راہ گزر پر، تیری راہ گزر پر، ذرا ہوں مدینے کی ہوا مانگ رہا ہوں، ذرا ہوں مدینے کی ہوا مانگ رہا ہوں، کہ سوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سرمایہ اسلام ہے خون رگ شبیر، سرمایہ اسلام ہے خون رگ شبیر، کہ سرمایہ اسلام ہے، سرمایہ اسلام ہے خون رگ شبیر، سید سے وہی رنگ قبا مانگ رہا ہوں، سید سے وہی رنگ قبا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں، کہ سوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، کہ سوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جنت گئے بڑی چیز مگر مالک جنت، جنت گئے بڑی چیز مگر مالک جنت، مگر مالک جنت، کہ جنت گئے بڑی چیز، جنت گئے بڑی چیز
مگر مالک جنت، مگر مالک جنت، میں آپ کے کوچے میں قضا مانگ رہا ہوں، میں آپ کے کوچے میں قضا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا دوا مانگ رہا ہوں، گیسوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تشریف رکھیں، باواز درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کہ نور سے روشن، نور سے روشن ہے لوگوں، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، عرش سے لے کر، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مخدوم اشرف صابر اعظم، یہ بیٹے تو آپ کے ہیں، مخدوم اشرف صابر اعظم، یہ بیٹے تو آپ کے ہیں، مخدوم اشرف صابر اعظم، یہ بیٹے تو آپ کے گئے، مخدوم اشرف صابر اعظم، یہ بیٹے تو آپ کے گئے، ہر جانب گئے، ہر جانب گئے، بکھرا ہوا خود جلوہ امام جعفر کا، ہر جانب گئے، بکھرا ہوا خود جلوہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا، چرچا امام جعفر کا۔ اور حضرات نے بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ حق فرمایا، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، پاس میرے جو کچھ بھی وہ گئے صدقہ امام جعفر کا، پاس میرے جو کچھ بھی وہ گئے صدقہ امام جعفر کا، پاس میرے جو کچھ بھی وہ گئے صدقہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا۔ او میرے پیارے عاشقو آؤ اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے
عاشقوں آؤ اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے عاشقوں آؤ اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے عاشقوں آؤ اس رستے پر ساتھ چلو، جس کو ارے جنت کی جانب جاتا ہے، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں طلبہ امام جعفر کا۔ اور آخری شعر مولانا فرمائے کہ جس کو ہوئی ہے آپ سے نسبت اس کو کہاں حیرانی ہے، جس کو ہوئی ہے آپ سے نسبت اس کو کہاں حیرانی ہے، اس کو کہاں حیرانی ہے، کہ جس کو ہوئی ہے آپ سے نسبت اس کو کہاں حیرانی ہے، اس کو کہاں حیرانی ہے، قسمت سے پاتا ہر عاشق صدقہ امام جعفر کا، قسمت سے پاتا ہر عاشق صدقہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں طلبہ امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا۔ اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا خاج الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ واللہمہ والفاطمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم، سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائی بسترا ز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سلیمان، یک نظر کن سلیمان، یک نظر کن سلیمان۔ نبی اور آل نبی پر اطمینان و سکون کے ساتھ درود پاک کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مقدس محفل نور میں ہم حاضری دیں گے، میں کیا ہم سب مل کر کے حاضری دیں گے سید السادات، جگر گوش ہے امام زین العابدین، نور نظر سرکار سیدنا امام باقر، وارث علوم خاندان پنجتن پاک، جد کریم آقائے نعمت، ہم سبوں کے دلوں کا سکون،
خاندان نبوت کی شان اور آن و بان، امت مسلمہ کے عظیم رہبر و سردار حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس عاشقان اہل بیت کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے تمہارے پاس ہے، جو بھی علوم آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب دین ہے اور عطا ہے سیدنا امام جعفر صادق کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے اور نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا تھا اور فرما رکھا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو معلوم نہ ہو۔ اس روئے زمین پر صحابہ کرام کی جماعت میں جس طرح سے مولائے کائنات جامع علوم و فنون تھے، ایسے ہی خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت اطہار میں اور ائمہ کی جماعت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج ہم اور آپ جس مسلک پر چل رہے ہیں، جس کی تقلید کر رہے ہیں، جس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں، جس کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، جس کے حکم کو اپنے لیے آخری حکم مانتے ہیں، جس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کراتے بھی ہیں، یعنی اس ذات کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام اعظم جن کے علم کی شہرت، جن کا علمی دبدبہ، جن کی قابلیت و صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے علماء و مشایخین دو زانو ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے باادب بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک مقام پر سرکار سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں الجھتا اور اس کا حل مجھے نہ ملتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جاتا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور اپنے مسئلے کو میں ان کے روبرو پیش کر دیتا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی قبر انور ہی سے میری رہبری فرمایا کرتے، اپنی قبر سے میری رہبری فرماتے۔ عزیزو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وہ شان ہو کہ امام شافعی جیسا جلیل قدر امام، وہ ان کی بارگاہ میں باادب تو زانو ہو کر کے اپنی دل کی مرادیں قبر انور کے سامنے رکھ رہا ہو، ایسے ہی ہزاروں شاخ کی جماعت امام اعظم کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور آج کروڑ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جس کی تقلید کر رہا ہے، جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہا ہے، جب اس امام سے پوچھو، اپنے اس امام سے پوچھو جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اور آپ تقلید کر رہے ہیں، جس کی ہم اور آپ اتباع کر رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں، کہ امام آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ، سب سے بہترین وقت کون سا رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میری اس 70 و 60 سالہ زندگی میں جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں سب سے بہتر جو میں سمجھتا ہوں اپنی 2 سالہ زندگی کو، اور وہ 2 سالہ زندگی جو امام جعفر صادق اور ان کے والد امام باقر کی صحبت میں گزری، جو ان کی صحبت میں گزری، جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے۔
اسی لیے ایک مقام پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ پیغام ربی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، زمین پر دنگے و فساد مت کرو، آپس میں تمہیں بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرو؟ بس ایک کام کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضور یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے عاشقان مصطفیٰ، یہاں اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں۔ کوئی فلاح چاہتا ہے، بقا چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، رب کی خوشنودی چاہتا ہے، رب کے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، جو ہر طرح کا عیش و آرام چاہتا ہے، جو دنیا میں سرخروئی چاہتا ہے، قبر میں سکون کی سانسیں چاہتا ہے، حشر میں بالکل بے ڈر بے خوف رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن۔ یا رسول اللہ زندہ باد، سرکار امام جعفر صادق زندہ باد۔ یہ ایسا تعلق ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشان انور میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب حج بیت اللہ کے لیے نکلے، ان کے پاس 10,000 درہم تھے، 10,000 اشرفیہ تھی، لیا آئے امام کی بارگاہ میں، کہا امام میں حج کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤ، اس سے پہلے آپ میرے لیے ایک مکان خرید کر رکھیے گا، ایک وطن خرید کر رکھیے گا میرے لیے، تاکہ میری یہ سب چھپانے کے لیے جگہ ہو۔ ٹھیک ہے، مختصر یہ کہ جب وہ واپس آئے امام کی بارگاہ میں گئے، اور سیدنا امام جعفر صادق نے دیکھا، سلام و دعا ہوئی، بیٹھے، کہا حضور میرا مکان؟ کہا ہاں ہاں میں نے خرید لیا ہے تیرا مکان۔ کیسی نظر تھی، کیسی نظر تھی، کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا کرو کرا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، ایک تحریر نقل کی، کہا یہ لے دستاویز تیرا ہے، یہ تیرا دستاویز ہے، کس کا؟ مکان کا۔ کہا حضور میرا مکان کہاں ہے؟ کہا میں نے جنت میں خرید لیا، میں نے جنت میں خرید لیا۔ سن تو کتنا خوش نصیب ہے تیرے لیے وہ مکان خریدا ہوں کہ ایک طرف محبوب خدا کا ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ کا ہے، تیسری طرف امام حسن ہے، چوتھی طرف امام حسین ہے، سب تجھے جہان جانی سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسا مکان لیا ہے کہ تو ان چاروں کا پڑوسی ہے، ان چاروں کا پڑوسی ہے۔ راویان کرام فرماتے ہیں کہ وہ مسرور ہو کر کے اس رخے کو اپنی آنکھوں سے لگایا، دیکھا امام جعفر صادق کی دستخط بھی ہے، لیکن گھر کی طرف اپنے چلا گیا، گھر گیا، رات کو سویا، اس کی روح پرواز گئی۔ سونے سے پہلے اس نے اپنے احباب سے کہہ دیا تھا کہ میرے اس امام جعفر صادق کی اس رخے کو میری قبر میں رکھ دینا، یہ جنت کا پروانہ ہے، پروان ہے جنت کا، وہاں پر ہی مجھے کام آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خیر انتقال ہو گیا اس کا، سب کو خبر ملی، حضرت کو بھی، امام جعفر صادق کو بھی۔ المختصر یہ کہ اس شخص کو لوگ دفنا کر کے جب واپس آئے، دوسرے دن اس کا ایک دوست گیا اس کی قبر پر فاتحہ کہ چلیں اپنے دوست کی خیریت لے آئے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھتا کیا کہ جس خط کو گھر والوں نے اس کے سینے پر اس کے کفن پر رکھا تھا، وہ خط اس کی قبر کے اوپر ہے۔
وہ خط اس کی قبر کے اوپر ہے اور خط کے پیچھے لکھا ہوا ہے. اس نے لکھ کر کے کیا بھیجا؟ اپنے گھر والوں کو سلام کیا اور کہا مطمئن رہنا امام جعفر صادق نے جو گھر جنت کے میرے لیے خریدا تھا وہ مجھے مل گیا. کیسی عظیم شان والے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جس پر نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے، وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے. ان کے کمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی بلندیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہ تو ایسے لوگ تھے کہ منصور عباسی، یہ بنو امیہ اور عباسی فیملی، یہ دونوں سے نسل فاطمی کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے. حالانکہ نسل فاطمی نے کبھی بددعائیں نہیں دی، کبھی ٹکراؤ سامنے سے نہیں لیا، لیکن بنو امیہ نے، خاندان بنو امیہ نے اور خاندان بنو عباس نے ہمیشہ پریشان کرنے کی کوششیں کی. اور یہی دو قبیلے ایسے رہے، بنو امیہ اور بنو عباس، جنہوں نے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو کثیر تعداد میں شہید کرایا اور کیا. دنیا جانتی ہے، پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے، اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. منصور عباسی نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ امام جعفر کو بلایا میرے پاس، وہ ضروری کام ہے. وہ تو نکلا، ادھر جلاد کو بلایا اور کہا جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوں گے ان کی گردن اڑا دینا، ان کو مار دینا. ٹھیک ہے بادشاہ کا حکم ہے. بلانے والا گیا بلانے کے لیے. امام نے فرمایا کہ کیا فائدہ، مجھے بادشاہ بار بار بلاتا ہے اپنے محل میں. نہیں چلیے بلایا گیا، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. گئے سیدھے محل میں چلے گئے. جلاد دروازے پہ کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے اور امام نکل گئے. منصور کا جو تخت تھا جس پر بیٹھا کرتا تھا اسی میں جا کر بیٹھ گیا. اب جب بیٹھے تو منصور کو ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا. اب وہ جی حضور جی سرکار کر رہا، سرکار آپ ہی کے کرم سے میری سلطنت چل رہی ہے، تو یہ ہے وہ جو مکاری تھی اندر سے وہ شروع اس کی. حضرت امام جعفر صادق فرق کیوں بلایا تھا؟ کہا بس سرکار ایسے ہی آپ کے دیدار کے لیے، کب آئندہ مت بلانا میں جا رہا ہوں. تو یہ چلے گئے، اپنے گھر پہنچ گئے. منصور نے جلاد کو بلایا، کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کو محل کے اندر جیسے داخل ہونے فوری قتل کر دینا. یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے، تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اب کب آئے ہو کب چلے گئے؟ کہا بادشاہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کب آئے ہو کب چلے گئے. بیوقوف، وہ آئے بھی میرے پاس بیٹھے بھی اور میرے تخت پہ بیٹھ کے چلے گئے، تجھ کو معلوم ہی نہیں؟ کہا نہیں، کب وہ آئے کب چلے گئے میں تو قسم رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے ان کو آتے جاتے. عزیزو، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، خدائی ناز کرتے تھے. یہ ایسے اختیار والے لوگ تھے، جب چاہیں جو چاہیں وہ ہو جائے، جو چاہیں وہ ہو جائے. ارے دوستو، جب وہ ایک ظالم، ایک جابر کی نگاہ سے بچا کر اپنے آپ کو محفوظ کر کے منصور تک پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے واپس محل سے واپس آ جائیں، ظالم و جابر جلاد دیکھ نہ پائے امام جعفر صادق کو. یہ دیکھ نہ پانا یہ عاشقوں کو درس دیتا ہے. عاشقوں کو درس کیا دے رہے ہیں امام جعفر صادق؟ درس دے رہے ہیں کہ میرا یہ آنا اور جانا، دشمن کا نہ دیکھ پانا، تم اپنے دل کو اطمینان رکھو. دل سے اے اہل بیت کے عاشقوں، پنجتن پاک کے دیوانوں، اطمینان رکھو. دنیا کے کوئی بھی ظالم حکمراں ہو، کیسے بھی ہو، ان کی ظالم نگاہوں سے بچانا تجھے یہ میرا کام ہے. وہ نہ کل تجھے سمجھ پائے ہیں نہ آج سمجھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فقیروں پر، ہم عاشقوں پر، ہم دیوانوں پر
किसी ऐसे वैसे का साया नहीं है। साया किसका है? इमाम जाफर सादिक का साया है। दुनिया लाख पहचानने की कोशिश करे अहले ईमान को, लेकिन नहीं पहचान पाएगी, नहीं पहचान पाएगी। और जो इस साए करम में आ जाएगा वो पहचानने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? वो तो खुद अपनी हकीकत को समझ रहा है, वो अपने आप को खुद देख रहा है कि वो किस समंदर में गोते लगा रहा है। अब जो इमाम जाफर सादिक के इश्क और मोहब्बत के समंदर में गोता लगा ले, उसे दूसरे समंदर की जरूरत कहाँ? फिर उसे वहां से सिर्फ निकलने की फुर्सत ही कहाँ है? वही सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अनवर मदीने तैयबा की सरजमीन है। एक शख्स महफिल में बैठा हुआ था और कहता है, इमाम मेरे पास कुछ दिरहम थे, वो गायब हो गए। तो कहा मैं क्या करूं? तो फिर आप ही ने लिया। अच्छा मैंने लिया है, लोगों ने सुन लिया। तो बोलो क्या कह रहे हो भाई, इमाम इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? कहा नहीं लिया है। कहा ठीक है। और जो इल्जाम लगाने वाला ये नहीं जानता कि ये कौन है। लगा तो दिया। इमाम जाफर सादिक ने उसके हाथ को पकड़ा, कहा चल तेरा पैसा गायब हुआ है ना, चाहिए ना, अपने घर लाए। मदीने तैयबा घर लाए, बैठे मसनद पर, हाथ की फिजा में लहरा रहा है, थैली अशरफियों से भरी थैली पकड़ दिया। कहा तेरा कितना था? कहा 1000। का निकाल ले अंदर से। उसने निकाला, कहा मिल गया तुझे? एक थैली उसे पैक किया, लेके चल गया। कहा तेरा जो पैसा गायब हुआ था तुझे मिल गया? हाँ मिल गया। जब वो चला उनके घर से तो जिस जगह पे उसकी थैली गायब हुई थी, जब वहां पहुंचा तो देखता क्या उसकी थैली वही मौजूद है, वही थैली मौजूद है। अब वो परेशान कि मैंने इल्जाम भी लगा दिया है, थैली भी मिल गई है। अपनी उस थैली को उठाया और बहुत शर्मिंदा होकर के फिर वो मदीने की तरफ आया और आकर के लोगों से पूछा कि ये बताओ कि वो जो महफिल सजाए बैठे थे वो कौन थे? वो कौन थे? लोगों ने बताया कि वो तो निवासे रसूल हज़रत इमाम जाफर सादिक थे। निवासे रसूल इमाम जाफर सादिक थे वो तो। कहा अच्छा, उससे ऐसी सी खता हो गई है, मैं चाहता हूं उनकी थैली को वापस कर दो। चलो लोग चंद अहबाब लेकर के हज़रत के घर पहुंचे। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने देखा का क्या बात है, अभी तो थैली लेके गया, फिर लेना चाहता है क्या? क्या नहीं सरकार, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। आज जोड़ के खड़ा हो गया, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मेरी थैली जो गायब हुई थी सरकार मिल गई, और इस शर्मिंदगी के आलम में मैं आया हूं। जो आपने थैली दी थी खुदा ना उसे आप वापस ले ले, आप वापस ले ले। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए, फरमाया शर्त तो नहीं जानता कि मेरे घर का क्या माहौल है, हम दी हुई चीज को वापस नहीं लिया करते, दी हुई चीज को वापस नहीं लिया करते। जा जा, वो भी थैली तेरी है, ये मैं अपनी तरफ से तुझे बच रहा हूं। ये तो हमारे खानदान की रीत रही है, ये तो हमारे घर की रीत, दर की रीत है। दे दिया तो दे दिया, लेने के लिए थोड़ी देते। हो गया लेखा, कायनात सब कुछ तो उन्हीं का है ना, क्या लेंगे? जो दिया है वो लेंगे थोड़ी। अरे इस कायनात में जिसका कोई अख्तियार ही ना हो वो लेने का मुतालबा करे, लेकिन जिसकी कायनात खुद है वो लेना कैसे? वो तो घराना देने वाला घराना है, देने वाला घराना। इनका काम है देते रहना, इनका काम है बचाते रहना, इनका काम है रब से मिलाते रहना, इनका काम है रसूलुल्लाह से मिलाते रहना, इनका काम है मौला अली फातिमत ज़हरा हसनैन करीमैन की अताओं को लोगों को बांटते रहना। और खानदान नबुवत में एक वाहिद ऐसे ये फर्द है हज़रत सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक, जो अगर नसबी तौर पर देखा जाए, रिश्तेदारी के तौर पर
یہ ایسا عظیم سینٹر ہے کہ جو اپنے سے مولا علی سے تو جڑا ہوا ہے، نہ صرف فاطمی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ کے نانا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا اور میں ابو بکر سے 2 رشتوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا دریالی رشتہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے ہے اور ننیحالی رشتہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ تو یقین جانو امام جعفر صادق ایسا عظیم سینٹر ہے نا، اس سینٹر کو پکڑ لو گے نا مضبوطی سے، سارے دریچے دماغ کے تمہارے کھلتے جائیں گے۔ کہیں کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مل جائے نا تو پوری کائنات مل جائے گی۔ اور یہ ایسے شہنشاہ ہیں کہ آج کل لوگ سوچتے ہیں اچھا کچھ اس طرح کا مزاج سرکار غوث اعظم کا بھی تھا، مخدوم سمنانی وغیرہ کا بھی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق بڑا حسین جمیل لباس پہنتے تھے، بہت خوبصورت پہنتے تھے۔ ایک چھوٹی سے خیمے میں رہنے والا امام جعفر صادق پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور کب سے کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے کر رہے ہیں نا، لمبا پیریڈ ہو گیا حکومت کر رہے ہیں۔ ان کے دور سے لے کے آج تک جتنے بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں سبوں کے نام و نشان مٹ گئے، اور اگر تھوڑا بہت زندہ ہے تو ان کے نام سے اٹیچ ہونے کی بنا پر اس نے یہ ظلم کیا اس لیے اس کا نام لوگ لے بھی لیتے ہیں، لیکن امام تو ہر ایک کے دل میں زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بڑا حسین جمیل لباس پہنتے تھے۔ لوگ کہیں کہ یہ عجب حال ہے، کہتے ہیں کہ میں تو فقیر نمبر 1 لیکن پہنتے تھا کھاٹ بڑا بڑا لباس، جو وقت کا بادشاہ بھی شہنشاہ بھی نہیں وہاں تو اس کی رسائی ہو پاتی۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا۔ حضرت امام جعفر صادق بالکل نیا لباس پہن کر کے بیٹھے تھے۔ ایک عاشق سامنے بیٹھا تھا، دل میں اس کے جو ہے یہی خیال اتنا سا آیا، کیا میرا پیر ہے؟ کہتا ہے فقیر میں درویش ہوں، اور اتنا شاندار لباس پہن کے بیٹھتا ہے کہ وقت کے سلاطین بھی نہیں پہنتے ہیں۔ اس کو بھی بلایا میں کہ اٹھ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ صادق بھائی، جلدی ادھر آؤ۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تیرا شیخ اتنا حسین لباس پہنتا ہے؟ ذرا ہاتھ لا، اندر ڈالا تو ہزاروں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کہا یہ تیرے پیر کی شان ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور وہ تیرے پیر کی شان ہے مولا کی رضا۔ تو جو اندر ہے وہ باہر ظاہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں۔ امام جعفر صادق کی شان و شوکت، عظمت و رفعت اندازہ لگا پانا ہر کس اور ناقص کی بات نہیں۔ ہم ان کا جو یہ فاتحہ دلا رہے ہیں، یہ گھروں میں جو کوڑا کرتے ہیں لوگ، کچے برتنوں میں کرتے ہیں، مٹی کے برتن میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں نہیں مٹی کے برتن میں کوئی دلیل تھوڑی ہے اور اب تو اسٹیل کے برتن آگے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں مٹی ہی کے برتن چلا کرتے تھے۔ برتنوں میں اختلاف مت پیدا کرو، ہر جگہ اپنے علم کو لڑایا مت کرو، بلکہ اپنے عشق سے پوچھو اس کی نوعیت کیا رہی ہو۔ آج کی دنیا میں ایک سے ایک برتن، ایک سے ایک چیزیں آ گئی، ایک سے ایک دھات آ گیا ہے اور ساری فیسلٹیز اس زمانے میں تھی، لیکن یہ اتنی آرائش نہیں تھی، اتنی چیزیں مہیا نہیں تھی۔ مہیا کیا چیزیں تھی؟ مٹی کے بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت برتن ہوا کرتے تھے، تو انہیں برتنوں ہی پر تو فاتحہ ہوا کرتا تھا، انہیں برتنوں پر ہی تو سارے معاملات ہوا کرتے تھے، لوگ کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے۔
وہ سلسلہ بزرگوں سے چلتا چلا آیا، وہ احترام چلتا چلا آیا، وہ ادائیں چلتی چلی گئیں۔ ہم نے جو شروع کیا مٹی کے برتن پر فاتحہ دلانا، تو یہ فاتحہ دلانا کوئی مٹی کے برتن پر لازم ہے نہیں، ضروری ہے نہیں، سنت ہے نہیں، فرض ہے نہیں ہے، کسی بھی برتن پاک و صاف میں دلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بزرگوں نے دلایا آج تک، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کم سے کم نہ 365 دن صحیح، کم سے کم ایک دن تو ان کو یہ یاد آئے کہ ہمارے بزرگ کس پلیٹ میں کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے۔ وہ اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو تو نہ بھولے، اس کو تو یاد رکھیں، اس کو تو یاد رکھیں۔ اور رہی حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کا معاملہ، تو آپ چاہے 22 تاریخ کو کریں، چاہے آپ پورا سال کرتے رہے، فاتحہ ہے، ایصال ثواب ہے، اچھا طریقہ ہے، اچھی چیز ہے، اچھی سوچ ہے، اچھی فکر ہے۔ جتنا جو کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے اسے اتنا اجر عطا فرماتا جائے گا، اتنا ہی اجر دے گا۔ لیکن ہم 22 تاریخ کو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس تاریخ میں ان کا اہتمام کیا ہے۔ جب کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہم کسی کی عداوت پہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کسی کی محبت پہ کر رہے ہیں، ہم کر کس لیے رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کے پیار میں کر رہے ہیں، ان کی الفت میں کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی الفت و پیار و محبت میں ہم کر رہے ہیں تو اس فاتحے سے کوئی دوسرا گوشہ نکالنا امت میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ جو بزرگوں کی ریت اور رواج رہی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے و طفیل ہم سبوں کو ہر منزل پر، ہر قدم پر، ہر آن، ہر لمحہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اچھی سوچ، اچھی فکر عطا فرمائے، ہم سبوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب العالمین صراط مستقیم۔ اول اور آخر درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر سرکار امام جعفر صادق کو پنجت پاک ان سے وابستہ تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں نظر پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بار الہ پنجتن پاک کے صدقے و طفیل اس محفل نور میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے تو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کی توسل سے قبول فرما لے، پنجتن پاک کی توسل سے قبول فرما لے۔ بار الہ پنجتن پاک کی فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، ان کی نسلوں کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ بالخصوص حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق کے صدقے و طفیل مولا ہم سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، درازی عمر علم نافع عطا فرما، ہر ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ بار الہ تمام عالم اسلام نے امن و سکون عطا فرما، ہر طرح کے وبائی امراض سے سبوں کو محفوظ فرما، بالخصوص ہمارے ملک ہند کو ہر طرح سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہاں کے تمام عاشقان مصطفیٰ کی عزت و آبرو، جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ محفل نور میں شریک ہونے والے تمام احباب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سبوں کو توفیق رفیق عطا فرما، حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔
لي خمسة أطفي بها عن الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي علي المظهر العجائب تجده أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنقوتك يا محمد بولايتك يا علي أدركني إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.